ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام بے وارث مرحومین، شہدائے ملت، علماء کرام، مرجع کرام، خصوصاً رہبر معظم سید علی خامنہئی اور اس ادارے کے جتنے بھی اس وقت کام کر رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص و میں درود کے پڑھ لیجئے۔ درود بر محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین، نبی المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور ظہور امام میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ مومنات گرامی، 1448 ہجری کا ماہ محرم، ہر سال محرم آتا ہے، ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنا ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اس پرسے کے مستحق ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سب سے زیادہ رسول اللہ مستحق ہیں آپ سب کے اس پرسے کے، اور ظلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس ہستی کو نگلیکٹ کیا گیا وہ رسول ہے۔ کبھی ہم نے فرش عزا بچھا کر ڈائریکٹ رسول کو مخاطب نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ پتہ کیا بیٹا، محرم نہیں ہے یہ تجدید عہد ہے، ایک وعدہ جس کا آپ اقرار کرنے آتے ہیں کہ پروردگار ہم بھولے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہے اپنا وعدہ۔ اب آپ پوچھئے کہ باجی کون سا وعدہ، ہم نے کب وعدہ کیا؟ بیٹا یہ محبت اہل بیت کا وعدہ، یہ ولایت اہل بیت کا وعدہ، یہ ہم نے اس وقت کیا ہے جب ہم وجود بھی نہیں رکھتے تھے، جب ظاہری حیت، ظاہری شکل و صورت نہیں تھی، جب ہم خدا کی بارگاہ میں ایک نقطے کی مانند موجود تھے، اس وقت ہم نے وعدہ کیا تھا اہل بیت سے کہ ابد واللہ، ہے نا، کہ ہم نہیں بھولیں گے یا زہرا ماں ننسا حسینہ، آقا زادی ہم آپ کو نہیں بھولیں گے۔ بیٹا یہ جو اس دفعہ کا محرم ہے یہ باقی محرموں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟
باقی محرم بھی ہیں ماشاءاللہ، ہر سال ہم اسی جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ اس دفعہ کا محرم کیوں مختلف ہے؟ بیٹا اس دفعہ کا محرم اس لیے مختلف ہے کہ جو آپ سے تعلق نہیں بھی رکھتے تھے نا، اس دفعہ انہیں بھی پتہ ہے کہ شیعہ ہوتے کون ہیں۔ جس کا تعلق کلمے سے نہیں ہے، جس کا تعلق آپ کے دین سے نہیں ہے، پہلے تو صرف مسلمانوں کو پتہ ہوتا تھا نا کہ یہ مکتبہ تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر کے مکتبات کا تعلق صرف ہم ہی لوگوں تک تھا، باہر کسی کو عیسائی کو کیا پتہ کہ شیعہ کون ہے، کسی یہودی کو کیا پتہ کہ شیعہ کون ہے۔ مگر اس دفعہ 1448 کا ہجری کا جو محرم ہے، اس میں ہر مذہب کے اوپر آپ کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اس دفعہ آپ صرف شیعہ بن کے نہیں آئے ہیں، اس دفعہ آپ شیعہ نے حیدر کرار بن کر آئے ہیں، غیر فرار۔ جو ایک شیعت کی پہچان ہے، آپ پہلے کہتے تھے نا شیعہ، تو لوگ ناک چڑھا کر آپ کا تعارف دیتے تھے، معذرت کے ساتھ میڈیا پہ ہے اس لیے میں وہ الفاظ ہی نہیں بولوں گی جس سے آپ کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گی، پیٹنے والے شیعہ، کہ جو پیٹتے ہیں، گھوڑا چومتے ہیں، یہی کہا جاتا تھا نا۔ مگر اب آپ کسی سے بھی پوچھئے کون سے والے شیعہ، تو ہر ایک کی زبان پہ ایک جملہ ہوگا کہ مظلوم کی حمایت کرنے والے شیعہ، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والے شیعہ، دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینے والے شیعہ۔ تو بیٹا شیعہ پہلے بھی یہی تھا، شیعہ اب بھی یہی ہے، اور شیعہ بعد میں بھی یہی ہوگا۔ علی کا شیعہ نہ کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا ہے، علی کا شیعہ نہ کبھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا ہے۔ ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں بیٹا دیکھو، منزل ہم سب کی ایک ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، پہلی مجلس ہے۔ آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کے زیر اثر۔ سورہ احزاب آپ سب جانتے ہیں کہ بہترین سورہ کلام پاک کا، اور سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 میں ارشاد کردگار ہو رہا ہے۔ ہم سب تھوڑا سا جو موضوع آپ کو دے دوں، پھر ہم اپنے موضوع پر بات کریں۔ ارشاد کردگار ہے، من المؤمنین رجالا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا جنہوں نے سچا کر دیا، ما عہد اللہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے سچا کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحُبَّهُ، کچھ ایسے ہیں جو یہ وعدہ پورا کر کر چلے گئے ہیں، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنا وعدہ کب پورا کریں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قول و فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ واجل فراجوں مجمع، سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ یعنی کہ دو کیٹیگریز اس آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی، اس میں دو کیٹیگریز خدا ذکر کر رہا ہے۔ بغیر تمہید کے موضوع پہ آؤں گی کیونکہ وقت کم ہوتا ہے عشرہ محرم میں، اور آپ کو بات اور مٹیریل زیادہ دینا ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کی لفاظی چھوڑ کر صرف گفتگو کروں گی کہ مومنوں میں سے، پتہ چلا گروہ جو ہے وہ مومن کا ہے، باہر والا اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جو مومن ہیں ان میں دو گروہ اللہ نے اس میں ڈیسائیڈ کیے،
ان کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ رجال، وہ مرد ہیں۔ اب مرد کا لفظ بیسکلی ایک جنس کے لیے، جینڈر کے لیے یوز ہوتا ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس آیت میں اللہ مخاطب ہی صرف میل سے ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ رجال کا لفظ بیسکلی عربک میں استعمال مرد کے لیے ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ بہت سے مومنین میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے کام کر لیا۔ اب ہم تو زنانہ مجلس کر رہے ہیں، پروردگار ہمارا اس آیت میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اللہ یہاں تو نے مومنوں میں رجال کر کے میں اور آپ گھر چھٹی پہ جائیں، لیکن جب اس کی تفسیر کی گئی، علماء نے جب اس آیت کی تفسیر کی، انہوں نے کہا مومن جو مومن ہیں ہم سارے، کہا ایمان بھی صفت ہے، اور یہاں پر جو رجال یا رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جینڈر کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ صفت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سمجھ آیا؟ صفت کے لیے کیا مطلب؟ صفات، مردانگی کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ کیا صفات ہیں؟ ڈیسیژن میکر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، ڈٹنے والا ہوتا ہے، رسپانسبل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ چیزوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں پر رجل سے مراد مرد نہیں ہے، یہاں پہ رجالن سے مراد کوالٹیز ہیں، جس میں وہ کوالٹیز ہوں جس میں لیڈرشپ ہو، جس میں ہولڈ کرنے کی طاقت ہو، جس میں کنٹرول کرنے کی طاقت ہو، جس میں ڈٹ جانے کی طاقت ہو، جس میں لڑ جانے کی طاقت ہو، جس میں شعور کی طاقت ہو، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا۔ یہاں پر مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر تفسیر میں صفات استعمال ہو رہی ہیں۔ جیسے کچھ عورتوں کی صفات ہوتی ہیں، مطلب نازکی ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، عورتوں کے اندر نزاکت ہوتی ہے، بیوٹی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، مگر جب کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کو عورت کی کون سی صفت پسند ہے تو آپ کی آقا زادی نے جملہ کیا کہا تھا؟ اللہ کو عورت کی دو صفات بہت پسند ہے، ایک عورت کی حیا اور دوسری عورت کی برداشت۔ یعنی کہ اگر خاتون ہوں اور برداشت نہ رکھتی ہوں تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ عورت کی حیا اور عورت کی برداشت، مردوں کے اندر غصہ ہوتا ہے، عورتوں کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر آپ کبھی غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے کہ ادھر ہم نے ایک ہائپر ایکٹیو قسم کا بندہ رکھا ہے، مگر بہترین مرد وہ ہے کہ جو گھر کے اندر اس قدر نرم ہو کہ اس کی عورت کو اس کے ہونے سے نرمی کا احساس ہو۔ ابھی شہادت ہوئی ہے نا لاری جانی صاحب کی، علی لاری جانی، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہے نا، علی لاری جانی کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کی زوجہ ہیں فریدہ، عادل حداد بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ ان سے جب انٹرویو لیا گیا تو علی لاری جانی جرنل ہیں، آپ کے سامنے علی لاری جانی نے ناکوں چنے چبائے اسرائیل کی فوج کو، جتنے یہ جو فیصلے ہوتے تھے کہ کہاں پہ کس وقت حملے ہونے ہیں، ان کی پشت پر یہ بھی ہوتے تھے۔ وہ جو رہبر سے آخری انٹرویو تھا نا، وہ بھی انہی کا تھا، علی لاری جانی کی آخری گفتگو تھی نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جائیے، تھوڑے عرصے کے لیے سلنڈر ہو جائیے، تھوڑے عرصے کے لیے کسی جو ہے وہ اس میں جا کر کیا ہوتے ہیں کنٹینرز، اس کے اندر بنکرز میں جا کر آپ تھوڑے دیر کے لیے چھپ جائیں، ہم نے آپ کے لیے ایک بہت حفاظتی بنکر بنایا ہے۔ تو انہوں نے، آپ سب کو پتہ ہے رہبر نے انکار کیا، میں وہ پوری تفصیل پہ نہیں جا رہی، میں علی لاری جانی اور ایک مرد کی بات کر رہی ہوں، رجالن۔ تو انہوں نے کہا کہ جب رہبر نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، اس کے پیچھے ریزن آپ کو پتہ، انہوں نے کہا اگر آپ 9 کروڑ عوام کے لیے بنکر بنوائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں، وہ سارا واقعہ آپ کو آتا ہے۔ وہاں پہ علی لاری جانی نے رہبر سے ایک جملہ کہا، مطلب جب کسی کو سمجھانا ہوتا ہے تو ہم دین کا کوئی پہلو نکال کر بات کرتے ہیں، تو انہوں نے رہبر سے جملہ کہا کہ ہمارے امام بھی تو غائب ہیں،
اگر آپ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. ہمارے امام بھی تو پردہ غیبت میں مطلب قائل کرنے کے لیے، انہیں پتہ نہیں تھا سامنے کس بندے سے بات کر رہے ہیں کیا، لیکن وہ کھولنا، انہوں نے اگلا جملہ پتہ کیا کہ یہ میرے اور آپ ہم سب کے لیے، انہوں نے رہبر معظم نے جملہ کیا کہا، انہوں نے کہا امام اس لیے غائب ہیں کیونکہ ان کی قوم ان کے لیے میدان میں نہیں تھی، مگر میں کیونکہ امام کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، میں ایک ادنا سا نوکر ہوں، میں اس ولایت کا ادنا سا محافظ ہوں کہ میرا نہیں بنتا کہ میں کسی بنکر میں جا کے کچھ عرصے غائب ہو جاؤں، کیونکہ میری قوم اور میری عوام اور میری مکتب تشیع، انہوں نے خالی ایک ملک کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جہاں جہاں ولایت اہل بیت ہے وہاں وہاں دل ان کے مختلف ممالک میں ہیں مگر دھڑکتے غدیر کے میدان میں ہیں. کہا کیسے میں بنکر میں چلا جاؤں؟ سمجھ آیا؟ سلامت رہے. سمجھ آیا نا؟ یعنی ہم سب کا مرکز، ہم سب کا محور ایک ہے. انہوں نے کہا امام اس لیے غیبت میں ہیں کیونکہ ان کے ناصران آمادہ نہیں ہیں. میں غیبت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ میری قوم، میری ملت، میری امت ہمارے ساتھ آمادہ ہے. اس کے بعد رہبر نے بہت بڑا جملہ کہا، انہوں نے کہا جتنی قوم آمادہ ہے اس وقت، آپ سب کی بات کر رہی ہوں میں، ایران کی بات نہیں کر رہی، میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، آپ سب کی بات. انہوں نے کہا جتنی قوم آمادہ ہے اس وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی تیاری کے دن قریب ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ قریب ہیں بیٹا. اس دفعہ کا محرم عام محرم نہیں. تو میں علی لاری جانی کی بات کر رہی تھی، جو دشمن کو ناکوں چنے چبوا دے، طاقتور. ان کے انٹرویوز دیکھیں، آنکھیں یہاں چڑھی ہوتی ہیں. غصہ یہ ہوتا ہے جب وہ بات کرتے تو پورا اسرائیلی میڈیا ہلا پڑا ہوتا ہے. ان کی زوجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جب لاری علی گھر پہ ہوتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی ملکہ ہوں اور مجھے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. کہا جب میں کہتی ہوں آپ تھکے ہوئے جنگ سے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جنگ میری زندگی کا ایک حصہ ہے اور آپ میری زندگی کا پورا حصہ ہے. کہا نہ مجھے کچن میں کام کرنے دیتے ہیں، نہ مجھے برتن دھونے دیتے ہیں، نہ مجھے بچوں کی دیکھ بھال کرنے دیتے ہیں. بچوں کے سارے کام بھی خود ہی، برتن بھی خود ہی. تو میں کہتی ہوں اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہاتھ جو وہاں گن اٹھا رہے ہوں یہاں آ کے برتن دھو رہے ہوں. تو انہوں نے کہا مردانگی کی زینت ہی یہ ہے کہ باہر ہوں تو ڈٹی ہوئی دیوار اور گھر میں ہوں تو ریشم سے زیادہ نرم. اللہ کو ایسے مرد چاہیے. سمجھ آ رہا ہے؟ مرد اللہ، مردانگی غصے کا نام نہیں ہے. مردانگی اس شعور کا نام ہے کہ غصہ نکالنا کدھر ہے. یہ تھوڑی گھر میں آفس میں سر کے سامنے آواز نہ نکلے، وہاں جی جی کر کے آ گئے اور وہاں کا سارا غصہ بم پھٹا گھر میں آ کر. تو بہرحال یہ پھر میرا موضوع کہیں اور چلا جائے گا. وہ آج آفس میں بڑا برا دن گزرا تھا اس لیے سوری میں آج تم پہ برس پڑا. یہ مردانگی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے اہل بیت کے گھروں کے اندر، جب اہل بیت کے گھر میں علی جیسا بھی ہونا تو آپ سب کو پتہ ہے اگر رسول دروازہ کھٹکھٹائے تو علی جناب زہرا سے کہتے ہیں فاطمہ ذرا آپ دیکھیے گا بابا کے، وہ دستک کا انداز بتاتا ہے نا، آپ کے بابا آئے ہیں. تو جب دروازہ کھولا جناب زہرا نے تو رسول اللہ نے حیرت سے پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو جناب زہرا نے مسکرا کے کہا علی کچن میں کھانا بنا رہے ہیں. بہار الانوار کی تو میں نے تھوڑا ماڈرن انداز میں کر دیا. علی دال چن رہے تھے نا تو وہ کھانا ہی بن رہا ہے. تو پتہ چلا وہ ہاتھ جو صاحب ذوالفقار ہوں. اب مجلس سن کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ باجی عجیب ہیں، اب یہ مردوں کو کوکنگ پہ بھی لگا رہی ہیں. بیٹا یہ اصل دین ہے. رجال صفت نہیں ہے، جینڈر نہیں ہے. رجال خصلتیں ہیں، صفات ہیں. اللہ نے دو کیٹیگری میں
ڈیوائیڈ کیا اس آیت کو۔ مومنین کی دو کیٹیگری، کون سی دو کیٹیگری ہیں؟ ایک جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، وہ چلے گئے، اب وہ وعدہ پورا کر کے چلے گئے، اور دوسرے کون سی کیٹیگری ہے؟ جو کہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں انتظار کر رہے ہیں۔ وعدہ کیا ہے آپ کا بیٹا؟ سمجھ آئی؟ اور اس آیت کے اینڈ پہ اللہ کہہ رہا ہے جو انہوں نے وعدہ کر لیا نا، یہ اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کرتے۔ یہ کون سے مرد ہیں؟ یہ کون سی ہیبتیں ہیں بیٹا؟ اب تو معذرت کے ساتھ ایسی اینک لگ گئی ہے آنکھوں پہ دشمنوں کی۔ بیٹا بڑی کوشش کی کہ ملت تشیع کو ٹکڑوں میں بانٹ سکے، بڑی کوشش۔ میرے ایک بات یاد رکھیے گا، دشمن میرا نہیں ہے، دشمن آپ کا نہیں ہے۔ میں ہما بنوں نا، ہما بن کے باہر پھروں، کسی کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے باجی بڑی اچھی ہیں۔ پتہ چلا ذات سے مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ کس چیز سے ہے؟ آپ سارے بھی باہر جو مرضی ہوں، کسی کو آپ سے مسئلہ نہیں ہے۔ جب فرد بن کر گھومتے ہیں، اگلا کہتا گھومو بھائی ہمیں مسئلہ ہی نہیں، لیکن جب آپ ایک پرچم کے نیچے آ جاتے ہیں تو بیٹا سب کو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا مسئلہ ذات سے نہیں ہے، مسئلہ اس نظریے سے ہے جو علی ابن ابی طالب کی محبت ہمارے رگوں میں دوڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی کو اگر میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، کون انتظار کر رہا ہے؟ کون وعدہ پورا کر گیا؟ بیٹا میں بتاؤں آپ کو، مولا علی کی جو پرسنالٹی تھی نا، کمال۔ غدیر سے پہلے مولا علی سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، کسی کو آیت سمجھ نہیں آتی تھی، اگلا کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا جبرائیل کیا لے کر آیا۔ بہت سے بڑے بڑے اکابرین کہتے تھے علی سے پوچھو، علی جو سمجھا سکتے ہیں نا ایسا کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ ایک جوان تھا، اس کو خواہش ظاہر ہوئی، اس کا دل کیا، سنیے گا بڑی مزے کی بات ہے، اس کا دل کیا وہ آیا کسی بڑے جرنل کے پاس۔ اب بڑے جرنل آپ خود ہی سوچ لیں، تاریخ میں پڑھ لیں، دو چار ہی بڑے بڑے نام ہیں کہ جو بہت زیادہ جنگجو اور بہت زیادہ بہادر تاریخ میں لکھے گئے، ان کے نام آپ پڑھ لیجئے گا۔ بہرحال ان کے پاس تشریف لایا، وہ لڑکا جوان سا تھا، کوئی 18-20 سال کا، کہنے لگا میری ایک خواہش ہے۔ میں بتا رہی ہوں مولا سے تعلقات کیسے تھے لوگوں کے۔ تو کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں جیسے رائٹ ہینڈ سے تلوار چلاتا ہوں نا، میں ویسے ہی لیفٹ ہینڈ سے بھی چلاؤں، دونوں ہاتھوں سے۔ یہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والی کوالٹیز ہم نے صرف دو ہی شہ سواروں میں دیکھی ہے، ایک خیبر میں علی کے ہاتھ میں اور ایک کربلا میں عباس کے ہاتھ میں۔ یہ دو ہی ہاتھ ایسے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے ماشاءاللہ سے ذوالفقار چلانے کے ماہر تھے۔ اب جب کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی نا دونوں ہاتھوں سے لڑوں، جب کہا لڑوں تو وہ جو بڑے بڑے جنرل تھے انہوں نے کہا دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اصول جنگ کے خلاف ہے۔ پوچھا کیوں خلاف ہے؟ کہا ایک ہاتھ میں زرہ ہوتی ہے سیفٹی میئرمنٹس کے لیے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی، تلوار ہوتی ہے، مطلب باقیوں کے ہاتھ میں تو تلوار ہی ہوتی ہے، ہمیں ذوالفقار کی عادت پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، تو زرہ کے بغیر جنگجو میدان میں نہیں اترتا، تو یہ اصول جنگ کے خلاف ہے کہ تم دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاؤ۔ اب جب یہ جملہ کہا تو درمیان میں صحابی کوئی ایسے بھی بیٹھے تھے جو علی کے ہنر کو جانتے تھے۔ انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اگر دونوں ہاتھ سے تلوار چلانی ہے نا، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو علی سے سیکھو۔ اب جب انہوں نے میں بتا رہی ہوں حالات ایسے تھے کہ جس کو جو مسئلہ ہوتا تھا وہ مولا کی بارگاہ میں بھیج دیتا تھا۔ اب جب مولائے کائنات کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے وہی اپنی ایفیشنسی بتائی کہ بھائی یا علی اگر زرہ نہیں پکڑیں گے تو پھر تو جان کا خطرہ ہے نا، یا علی آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا لیتے ہیں تو کم از کم ایک ہاتھ میں زرہ ہو ایک میں تلوار ہو، یہ جنگی اصول ہے۔ یا علی دونوں ہاتھوں سے اگر چلا رہے تو سیفٹی میئرمنٹ کیا ہے؟ تو مولائے کائنات نے جملہ کیا کہا؟ مولا نے کہا بھائی زرہ وہ پکڑتا ہے جو مارنے والے کو مارنے کا موقع دے، ہم تو موقع ہی نہیں دیتے، جو موقع نہ دے اسے زرہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کمال تھا مولا کائنات کی جنگجو صلاحیتوں کا۔
بیٹا کسی نے غیر جیو جیو سلامت رہو. یہ مولا کائنات کا ہنر تھا. میں سوال کر رہی ہوں، یعنی کہ کسی نے دین سیکھنا ہے وہ علی کے پاس آ رہا ہے، جس نے تلوار چلانا سیکھنا ہے وہ مولا کے پاس آ رہا ہے، کسی کو اسپیچ کرنے کا ہنر سیکھنا ہے، تقریریں کرنی ہے وہ مولا کے پاس آ رہا ہے، کسی نے کھیتی باڑی کرنی ہے وہ مولا کے پاس آ رہا ہے، کسی نے بزنس اسٹریٹجی، مولا کے کنویں تھے نا، کھودتے تھے بیچ دیتے تھے، تو وہ مولا کی جو بزنس اسٹریٹجی سیکھنی ہے وہ مولا کے پاس آ رہا ہے. بیٹا سب کو مولا ایسے فرینڈلی انداز میں ڈیل کرتے ہیں. سوال یہ کہ یہ 10 ہجری کے بعد مولا علی وہ والے علی کیوں نہیں رہے؟ غدیر کے بعد، غدیر کا واقعہ ذہنوں میں ہے نا، میں وہ سنا نہیں رہی، آپ کے ذہنوں میں میں صرف اشارہ کر کے گزروں. غدیر کے بعد ایسا کیا ہوا کہ مولا علی کو سلام سے بھی قاصر ہو گئے سب لوگ؟ کیا علی بدل گئے؟ سوال. علی بدلے؟ مولا تو وہی ہیں. تو جب مولا وہی ہیں تو پھر مسئلہ کس چیز سے ہے؟ جلدی جلدی. غدیر میں ملا کیا تھا؟ ہاں بولتے جائیں، یہ سارے سبق رٹے ہوئے ہیں، یہ آپ کو آتے ہیں، میں صرف اشارے کر کر کے گزر رہی ہوں تاکہ میرا مجمع میرے ساتھ جڑا رہے. غدیر میں ملا کیا تھا؟ اب ذرا سیریس سوال، ولایت ہوتی کیا ہے؟ اقرار ملا تھا؟ نہیں، رسپانسبلٹی. ویری گڈ. ولایت ہے کیا؟ سارے ولایت ہم کہتے ہیں، آدھے پنگے ولایت سے شروع، ولایت پہ ختم. بیٹا عہدہ دیکھو، اس وقت میں بہت کمتر ہوں، اس وقت آپ نے مجھے ایک عہدہ دیا ہوا ہے کہ مجھے اس ممبر پہ بیٹھ کے کچھ کرنا ہے. یہ میرا عہدہ ہے، میں ذاکرہ ہوں، ذاکرہ میرا عہدہ ہے. اس عہدے کی کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں؟ اب یہاں بیٹھ کر میں فرزانہ باجی کی طرح تو نہیں پڑھوں گی، میری ذمہ داری اور ہے. پتہ چلا عہدہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے نا. اب ولایت ہے تو ولایت اگر ملی ہے اس دن غدیر میں تو اس ولایت کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ میں بہت کم علم ہوں نا، مجھے سمجھائیں، مجھے پڑھائیں، آپ بولیں. ولایت، ہاں جانشینی بھی ہو گئی. بیٹا دیکھو، میں اب آپ کی جو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں اس کو کمپائل کروں 2 منٹ کے اندر. کوئی کہہ رہا ہے جانشینی، کوئی کہہ رہا ہے حکمرانی. جی اور بولیں. اچھا، مطلب رسول کے بعد جو دوسرے آقا، میرا پپا بیٹی بیٹھ جا، دوسرے آقا، اس کا مطلب ولایت ہے. سمجھ آ گیا؟ ولایت دیکھیں، ولایت جب آئی نا، رسول اللہ نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی، میں نے نا پڑھ دیا ہے. اب جو مولا بنا اس کے پاس جو ڈیزگنیشن تھا وہ ولایت تھا. اب بیسیکلی ولایت کیا ہے؟ اب جو چیز بھی ولایت ہے نا بیٹا، جو بھی، ابھی میں کھول رہی ہوں، جو بھی چیز ولایت ہے، جس کے پاس وہ گئی لوگوں کو اس فرد سے مسئلہ ہو گیا. اگر وہ علی کے پاس گئی لوگوں کو مولا علی سے مسئلہ ہو گیا، اگر وہ کسی اور کے پاس جاتی تو لوگوں کو ان سے بھی مسئلہ ہوتا. پتہ چلا ولایت کچھ ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. تو بیٹا ولایت ہے کیا؟ ولایت کو آسان کرو اپنے بچوں کے لیے. پہلے بتاؤں ولایت ہے کیا، پھر اس کی رسپانسبلٹیز بتاؤں، پھر بتاؤں اس کا ایبل کون. مطلب یہ 3 پوائنٹس ہیں، یہ ہم ایک جھٹکے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک جھٹکے میں پہلے سمجھو ڈیوٹی ڈیزگنیشن کیا ہے، ڈیزگنیشن سمجھا، پھر سوچو اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور جب ڈیوٹیز سمجھ میں آئیں گی تو پھر سوچو اس ڈیوٹیز کے آفٹر امپیکٹس کیا ہیں.
غلط کہہ رہی ہوں یا صحیح؟ تھوڑا تھوڑا سر ہلائیے بیٹا. دیکھو میں سمجھا رہی ہوں. اب جو ولایت ہے نا، بیسکلی ولایت ایک نظام ہے، سسٹم. ولایت کیا ہے؟ ایک سسٹم. اس سسٹم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نافذ کیا اسے قیامت تک ایز اٹ از پریزرو رکھنا، نہ اپنی مرضی کوئی اس میں داخل کرے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالے. جیسا رسول اللہ نے کہہ دیا اس کو ویسا ہی کرے، نہ کوئی اپنے رشتہ داروں کو نوازے. جو اہل ہو اس ولایت کے سرکل میں وہی داخل ہو، جو نا اہل ہو اسے باہر نکال دیا جائے. سمجھ آ گیا ولایت؟ اس کا کیا ہے؟ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ایک نظام، نظام توحید. اب جو نظام توحید ہے، علی کیا بنے بحیثیت ولی؟ علی بنے اس نظام کے رہنما، اس نظام کے لیڈر، اس نظام کے ذمہ دار کہ جب تک علی رہیں گے نظام توحید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. پتہ چلا لوگوں کو علی سے مسئلہ نہیں تھا، لوگوں کو اس سسٹم سے مسئلہ تھا کہ جو سسٹم رسول اللہ دنیا میں رائج کر کے جانا چاہتے تھے. اور بیٹا یاد رکھو، سسٹم وہاں ختم نہیں ہوا، غدیر میں تو شروع ہوا. نظام ولایت غدیر میں شروع ہوا. مولا علی برے کیوں لگے سب کو بعد میں؟ کیونکہ مولا علی نے دین میں کسی کی مرضی کو چلنے نہیں دیا. جب مرضی نہیں چلی تو بہت معافی کے ساتھ عرض کروں تو پھر نظام ولایت کو عقیدہ بنا دیا گیا اور نظام خلافت کو ضرورت بنا دیا گیا. میری بچیاں سمجھ رہی ہیں؟ یعنی کہ نظام ولایت سسٹم جو اللہ نے دیا اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. کہا نظام ولایت اب عقیدے میں رکھو دل کے اندر ہیں، اور اس کے مقابلے پہ نظام خلافت بنایا گیا. نظام خلافت مطلب حکومت کرنا، دین چلانا، دین کو. میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میری بہنیں، جب تک اب ہم چاہ کے بھی پورے ملک میں نظام ولایت نافذ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ مطلب میں کہوں کہ ہر مسجد میں باہر بینر لگا ہو ولی اللہ کا، لگے گا؟ نہیں لگے گا. نظام ولایت نافذ کرنے کے لیے سسٹم ولایت کے انڈر ہونا چاہیے، اور جہاں سسٹم ولایت کے انڈر ہو تو وہاں پر دین خدا اپنے کمال تک پہنچتا ہے. سمجھ آ گیا؟ غدیر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پچھلے سال جو میں نے عشرہ پڑھا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ غدیر سے عاشور تک وہ سارا ظہور تک پڑھا تھا. تو اس میں اگر آپ کے ذہنوں میں تو میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ خدا نے غدیر کو ایک شیلٹر بنا دیا شریعت کے لیے کہ جب غدیر دلوں کے اندر رہے گا، دیکھیں یاد غدیر رہے گا، سیکیور رسالت رہے گی. سیکیور رسالت ہوگی تو باقی توحید رہے گی. سمجھ آ رہا ہے؟ اب جو نظام ولایت ہے، بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ آج پہلی مجلس ہے نا، آج تھوڑا تھوڑا ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے کہ یہ جو نظام اللہ ہمیں دینا چاہ رہا ہے ہم اس میں کہاں فال کر رہے ہیں، ہم اس میں کہاں کھڑے ہیں. بیٹا یہ جو دو کوالٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، مومن کی دو نشانیاں، وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ کہ وہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے، کچھ نے کر دیا، کچھ منتظر ہیں. اب جو منتظر ہیں ان کی لائبلٹیز، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو چلا گیا وہ تو چلا گیا. ہم نے بھی تو وعدے کیے ہیں،
ابھی جو میں نے عرض کیا کہ ہم نے کہا عبد واللہ یا زہرا من انسا حسینہ، فرش عزا پہ بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو ایک مرتبہ جناب زہرا سے کہیے مولا یہاں بیٹھ کے بول رہی ہوں مزہ نہیں آ رہا، مولا اس جملے کو بولنے کے لیے ہمیں کربلا بلائیے، مولا ہم اس فرش پہ اس عرش کی زمین پہ کھڑے ہو کر، حسین مولا کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر، مولا ہم وہاں کھڑے ہو کر کہے عبد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، کہ بھائی گواہ رہیے گا امام حسین، ہم نے جو وعدہ آپ کی ماں سے کیا، ہم نے جو وعدہ آپ کے خدا سے کیا، ہم اس وعدے پہ آج بھی پورے ہیں، اور کربلا کی زمین پر کروڑوں جھکی ہوئی پیشانیاں اب یہ گواہی دیتی ہیں کہ بھئی یاد رکھو تم سسٹم کو چلنے دو یا نہ چلنے دو، مگر جب ولایت رگوں میں سفر کرتی ہے نا تو پھر ہم جہاں کھڑے ہو جائیں اللہ کا نظام ولایت وہیں رائج ہو جاتا ہے۔ ظہور اصل میں مل کر ہمیں آج یہ جو میں نے عرض کیا 1448 ہجری کا محرم، بیٹا اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ریئلائز کرنا ہے، بحیثیت پیروکاران ولایت، بحیثیت محبان علی، بحیثیت محبان اہل بیت۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لوگوں کو مولا علی سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علی جیسا دوسرا کوئی تھا ہی نہیں کائنات میں، نہ مولا کائنات کے کیلیبر پہ کوئی تھا، نہ ان کے مقابل کوئی تھا، نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا آیا سوائے ان کی اولاد کے، اور کسی میں جرت ہی نہیں تھی۔ تو بیٹا لوگوں کو علی سے پرابلم نہیں ہے، لوگوں کو مولا علی کی اس طاقت سے مسئلہ ہے کہ جو نظام ولایت کو رائج کر رہی ہے، سمجھ آ گیا؟ جو نظام ولایت کو رائج کر رہی ہے مولا علی۔ یہ جو آج میں اور آپ یہاں پہ شیعہ بن کر اس وقت ہم بیٹھے ہیں اور دنیا سے شابشی وصول کر رہے ہیں، بیٹا یہ شابشی تو ہے نا، ہر کوئی کہہ رہا شیعہ شیعہ بھائی شیعہ، یاد پتہ چل گیا کون کس کا بول بالا ہو رہا ہے۔ دنیا میں مسلمان سب جگہ ہیں، مگر بیٹا جہاں پہ ولایت کا سسٹم ہے نا ان کا فوکس بہت کلیئر ہے۔ اسلام کا گڑھ ہے ہماری جان قربان مکہ و مدینہ پر، اسلام کا گڑھ ہے نا ہماری جان قربان خانہ کعبہ پر، اور وہ سینٹرل آف دا اسلامک پوائنٹ ہے، وہ ہمارا گڑھ ہے اسلام کا۔ مگر جب فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر آنچ آئی تو بیٹا کیا وہاں سے کوئی کھڑا ہوا؟ باقی ممالک بھی تو ہیں نا، سارے کے سارے، قطر ہے، UAE ہے، یہ سارے مسلم ممالک ہیں۔ معافی چاہتی ہوں ابھی ہم میں سے بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بچے ابھی UAE سے واپس آئے ہیں، واپس نہیں آئے۔ کیا بھائی خدا نخواستہ کوئی چوری کی ہے، خدا نخواستہ بزنس میں کوئی غبن کیا ہے، خدا نخواستہ کوئی کاروبار جو ہے اس کے اندر کوئی دھوکہ دہی کی ہے؟ آپ بتائیں کچھ کیا ہے؟ نہیں۔ جب کچھ نہیں کیا تو جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیا گیا نا، یہ کوئی ایسی بات تو ڈھکی چھپی ہے نہیں، پورا میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو بیٹا ان کا قصور کیا تھا کہ جو 20 سال 25 سال پورے دنیا میں وہاں پہ نوکروں کی طرح کام کر کر اپنی جوانیاں دے آئے، مگر اب کیونکہ مسئلہ کچھ اور ہے، پہلے وہ انجینئر تھا، پہلے وہ ڈاکٹر تھا، پہلے وہ ضرورت تھا، پہلے وہ وہاں پر آرکیٹیکٹ تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی،
مگر اب مسئلہ یہ ہے، نہ وہ ڈاکٹر رہا نہ وہ انجینئر رہا، اب آپ مجھے بتائیں گی وہ نکالا کس بیس پر گیا؟ نہ وہ انجینئرنگ کے بیس پہ نکالا گیا، نہ وہ اپنی کوالیفیکیشن کے بیس پہ نکالا گیا۔ پتہ چلا، اب سمجھ میں آیا، مسئلہ افراد سے نہیں ہے، مسئلہ اس علی ولی اللہ سے ہے جو ہر سسٹم کو چلنے نہیں دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہا ہے اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو کلمے میں تھا نا علی ولی اللہ، اس دفعہ اس کلمے نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ معافی چاہتی ہوں، اب کوئی نہیں کہتا فلاں شیعہ، اب ہر کوئی کہتا ہے کہ جو مظلوم کے لیے ڈٹ جائے وہ والا شیعہ۔ یہ امیج آپ نے نا بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، بہت مشکل سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ یہ ائمہ معصومین کی حسرت تھی کہ شیعت کو اتنا کمال ملے، حسرت تھی یہ ائمہ معصومین کی۔ اتنے شیعہ، بیٹا دیکھو میں کوئی کمپیریزن نہیں دے رہی، مگر سوچو میت رکھی ہوئی ہے، ابھی تدفین نہیں ہوئی نا تدفین، رکھی ہوئی ہے میت کیوں رکھی ہے؟ جب ہماری بات ہوئی تو بات یہ ہوئی کہ میت اس لیے رکھی ہے کہ جب جنازہ ہوگا نا تو بہت لوگ آئیں گے، اور جب بہت لوگ، انہوں نے بتایا کہ 9 کروڑ لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں جنازے میں، مثال دے رہی ہوں، ایک عام بندہ، ایک عام غلام امام، ایک عام امام کا چاہنے والا، ایک امام کا کام کرنے والا، امام بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات آ رہی ہے؟ ایک عام بندہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 9 کروڑ عوام تیار بیٹھی ہے کہ اعلان کرو ہم آئیں۔ سمجھ آ گئی میں جہاں لے کے جا رہی ہوں؟ امام نہیں ہے، میں پھر کہہ رہی ہوں، امام نہیں ہے، غلط فہمیاں دور کر لیجئے، امام نہیں ہے، ادنا سا نوکر، امام کا ادنا سا کام کرنے والا۔ میت رکھی ہوئی ہے، پانی کا انتظام ہو رہا ہے، پانی لاؤ کیونکہ 9 کروڑ عوام آنی ہے، کھانا لاؤ 9 کروڑ عوام آنی ہے، جگہ معین کرو 9 کروڑ جنازہ پڑھنے والے آنے ہیں۔ میری بات کو غلط رنگ نہیں دینا ہے آپ نے۔ کسی امام کے دور میں اتنے شیعہ آمادہ تھے، کوئی تقابل نہیں ہے، امام ہے، لیکن میں اپنی نااہلی پڑھ رہی ہوں بحیثیت امت۔ اگر اتنے شیعہ، اتنے نہ صحیح 9 لاکھ مار رہے تھے، 9 لاکھ مار رہے تھے بیٹا، چلو مر گئے، شہادت ہو گئی، ختم کر دیا بیٹا، 9 لاکھ میں سے 1000 بھی کھڑے ہو جاتے، پامال نہیں ہونے دیں گے۔ جرت تھی کسی میں پامال کرنے کی حسین کا لاشا؟ بیٹا باتیں سخت ہیں نا، کیا کروں؟ ابھی پڑھنا یہ ضرورت ہے میری، یہ مجھے پڑھنا ہے۔ بتائیے نا، 9 لاکھ میں سے 1000 باہر آ جاتے، ہاتھ نہ لگانا امام کے لاشے کو، نکلا کوئی؟ میری بات کو میں نے کہا نا غلط رنگ نہ دیجئے گا، میں ہاتھ جوڑ کے، ہم سب ایک ہیں بیٹا، یہ میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہی، نظر مولا۔ 3 دن ایک لاشا مزدور اٹھا کر پل پہ لا کر رکھ کر چلے گئے۔ غلط بول رہی ہوں تو مجھے پکڑے نا، غلط بول رہی ہوں۔ 3 دن ایک لاشا مزدوروں نے اٹھایا، چلچلاتی دھوپ میں پلے بغداد پر کسی کا لاشا سنا ہے یا نہیں سنا؟ پڑھا رہا یا نہیں پڑھا رہا؟ بیٹا 2-4 غیرت مند شیعہ ہوتے،
دروازہ کھٹکھٹاتے، کھٹکھٹا کے کہتے ہمارے امام کا لاشا پڑا ہے، خبردار کسی میں جرت نہیں ہے کہ جو ہمارے امام کو 3 دن بے وارث چلچلاتی دھوپ میں پرندوں جانوروں کے سائے کے نیچے، آپ کو پتہ ہے نا، چھوڑ دے۔ زہر دے کر آپ کے 9 امام کو چھت پہ پھینک دیا گیا۔ پھینکا گیا یا نہیں پھینکا گیا ہے نا بیٹا؟ چھت پہ پھینکا گیا۔ کتنا سال کا سن تھا آپ کے 9 امام کا؟ 27 سال۔ ہمارے ہاں تو 27 سال میں بیٹے جوان ہوتے ہیں۔ بیٹا یہ نظام ولایت اتنا آسان نہیں ہے۔ علی نے اپنے 10 بیٹے قربان کیے ہیں تمہیں نظام دینے کے لیے۔ علی نے اپنے 10 بیٹے قربان کیے ہیں تمہیں ایک سسٹم میں لانے کے لیے، کیونکہ بیٹا جہاں پہ کوئی سکھانے والا نہ ہو، جہاں پہ کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، وہاں شیعہ موجود ہوتے ہیں مگر ہمت نہیں کر پاتے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہوں گی 7ویں امام کے دور میں شیعہ نہیں تھا، کوئی شیعہ تھے۔ امام حسین کے دور میں شیعہ نہیں تھا کوئی، بیٹا شیعہ تھے، مگر شیعہ تھے تو پھر مدد کو کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ بیٹا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جو راستہ دکھانا ہے اسے نظام ولایت کہتے ہیں۔ اپنے دور کے لیڈر کو پہچانو۔ بیٹا دشمن ہمیں تفرقے میں کرنا چاہتا ہے۔ میں سوال پوچھوں، اتنی دشمنی تھی حسین سے؟ اتنی دشمنی؟ بیٹا پتہ نہیں تھا یہ نواسہ رسول ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، جو چیزیں رسول اللہ نے منع کی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، رسول نے کہا کسی کافر سے لڑو نا، اگر وہ تمہارے ہاتھ سے مر جائے اس کا لباس نہ اتارنا، اس کے اعضاء کو جدا نہ کرنا، اگر اس کو ذبح کرنا، کہا گلا نہ کاٹنا۔ عزاداروں، جو چیزیں رسول اللہ نے مشرکوں کے لیے منع کی، یا رسول اللہ آئیے میدان کربلا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آئیے میدان کربلا میں۔ بیٹا مسئلہ حسین سے نہیں تھا، مسئلہ توحید سے تھا۔ اس کو سمجھنا ہے ہم نے، ان 9 دنوں میں میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ مسئلہ مولا حسین سے نہیں تھا۔ بیٹا دیکھو، گردن کٹتی ہے نا، کہاں سے کاٹتے ہیں گردن؟ کوئی ظالم سے ظالم بھی ہو نا، مجھے بتاؤ گردن کہاں سے کاٹتا ہے؟ آج مجلس آپ پڑھیں، میں صرف پوچھوں گی، نظروں میں حسین رکھیے گا، میرے سوالوں کا جواب دیجئے گا۔ مجھے بتائیے جب کوئی گردن کاٹتا ہے تو کہاں سے کاٹتا ہے؟ کدھر سے حکم ہے گردن کاٹنے کا؟ اجرکم اللہ۔ بیٹا اس سوال کا جواب یہی تھا جو آپ نے دیا ہے۔ اس سوال کا جواب زبان سے دیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ سوال کا جواب یہی ہے، کہاں سے گردن کٹتی ہے؟ آپ نے کہا یہاں سے۔ آپ کے مولا کی کہاں سے کٹی؟ آپ کے حسین کو کہاں سے کاٹا گیا؟ آپ کے حسین کا گلا کہاں سے ذبح کیا گیا؟ عزاداروں، کہاں سے ذبح کیا گیا؟ کہاں سے ذبح کیا گیا مولا کا گلا؟ آپ کو پتہ ہے نا، پشت گردن سے۔ زیارت ناہیہ میں آپ کے مولا کہتے نا کہ جس کا گلا پیچھے کی طرف سے کاٹا گیا۔ بیٹا ہڈیاں کاٹی نہیں جاتی ہیں، ہڈیاں کاٹی نہیں جاتی ہیں، گردن کے پیچھے ہڈی ہوتی ہے، ہڈیاں کاٹی نہیں جاتی ہیں۔ اس سے سخت جملہ مجھے نہیں پڑھنا۔ عزاداروں ٹھیک ہے، شمر ٹھیک ہے، شمر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شمر تو نے پیچھے سے گلا کاٹنا تھا نا، کاٹ دیا۔ سوال پوچھوں، شمر 13 ضربے
13 ضربوں سے تو نے گلا کاٹا۔ عزادارو جانتے ہیں اتنی اذیت کیوں دی حسین کو؟ کیونکہ مسئلہ حسین سے نہیں تھا، گلا پر ضربت لگاتا تھا اور لگا کے کہتا تھا کہاں ہے تیرا اللہ، کہاں ہے تیرا خدا؟ حسین بلا اپنے رب کو، حسین نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، رکھنے کے بعد کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہ میرا سر جھکا ہوا ہے۔ آ گیا محرم، آ گیا محرم، لباس بدل لیے نا آپ نے، لباس بدل لیے نا، کالی چادریں اوڑھ لی نا۔ عزادارو پہلے جب ہم چاند رات کی مجلسیں پڑھتے تھے نا تو میں ضرور پڑھتی تھی کہ شام میں جب چاند نکلا ہوگا کتنے عزادار بی بی زینب کے روزے پر، کتنے عزادار جناب سکینہ کے روزے پر، مگر ہائے و غریب بیٹی، اس دفعہ چاند نکلا، بیٹی کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں۔ عزادارو دل پھٹ رہا ہے نا، کربلا تو آئی ہوگی نا وہ 4 سالہ بچی، عزاداروں کا ہجوم دیکھا ہوگا، لبیک یا حسین کی صدائیں سنی ہوگی۔ عزادارو 2 چاند پڑھوں گی، ایک چاند صغرا نے مدینے میں دیکھا، دوسرا چاند حسین نے راستے میں دیکھا۔ عزادارہ نے امام جب چاند دیکھتے ہیں نا بیٹا تو چاند کی ایک دعا ہوتی ہے کہ جب آپ چاند دیکھیں دعا پڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ چاند دیکھتے ہیں نا تو اعمالوں میں لکھا ہے چاند دیکھیں تو سبزہ دیکھیں، ہرے درخت کو دیکھیں۔ اچھا دیکھ لیں، درخت نہ ملے نا تو کوئی نگینہ دیکھ لیں، نگینہ نہ ملے تو اپنی اولاد سہلے کا چہرہ دیکھیں، ہے نا؟ سمجھ آ گیا نا؟ اگر کوئی بیابان میں سفر کر رہا ہو، راستے میں کوئی درخت نہ ہو، ہاتھوں میں نگینے نہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو، جانتے ہیں چاند دیکھ کر حسین نے کس کو دیکھا؟ پڑھوں گی میں، بتائیں گی آپ۔ عزادارو جیسے ہی چاند پہ نظر پڑی، مولا حسین نے چاروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد عباس سے پتہ کیا کہا؟ عباس میرے اکبر کو تو بلا۔ اکبر کو سامنے کھڑا کر حسین نے دعا کیا پڑھی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لوگوں چاند نظر آ گیا، زینب کے اجڑنے کا دے، صغرا کے اجڑنے کا دے، رو کے کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مولا آپ کے غم کے دن آ گئے، علی لعنت اللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کاش اتنے مومن، کاش اتنی بیٹیاں اس دن کربلا میں ہوتی، تمہارے غریب امام کو یہ نہ کہنا پڑتا بچوں تم کھیلتے کھیلتے آ کے میرا لاشا دفن کر دو۔ مولا حسین ہم آئے ہیں، مولا ہمارا آنا قبول کیجئے، مولا یہ جتنے مومن بیٹھے ہیں مولا سب کا آنا قبول، بانیان کا فرش عزا بچھانا قبول۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما، ہم سب میں آپس میں اتفاق و محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ولایت کے سائے تلے متحد فرما، بار الہ فلسطین کو فتح مبین عطا فرما۔ مولا جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ دے دے، بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک و سہلے بنا، جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں اللہ انہیں سنہری کامیابیاں عطا فرما۔ اور مالک ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا
انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.